الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لائق تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، دروس قرآن کا سلسلہ آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم ان صورتوں کا ترجمہ و تفسیر پڑھ رہے ہیں کہ جو عموماً نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس سے قبل پچھلے درس میں سورۃ اللہب کا بیان ہوا، اور آج انشاءاللہ سورۃ النصر کا درس ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تلاوت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے سورۃ النصر کا تعارف۔ اس کا نام نصر بھی ہے، اور اس کو سورۃ التودیع بھی کہتے ہیں۔ نصر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لفظ نصر آیا، نصر اللہ، اللہ کی مدد کا بیان ہے۔ نصر کا معنی ہوتا ہے مدد، تو کیونکہ اس صورت میں اللہ کی مدد اور اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی فتح کا بیان ہے، تو اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ النصر کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا نام سورۃ التودیع ہے، جو کہ ایک غیر معروف نام ہے، عموماً لوگ نہیں جانتے۔ تودیع یہ وداع سے ہے۔ وداع کا معنی رخصت ہونا، جدا ہونا۔ تو اس صورت کو سورۃ التودیع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جہاں فتح و کامرانی اور اللہ رب العزت کی نصرت کی بشارت ہے،
وہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا بھی اشارہ موجود ہے۔ تو اس لیے اس سورت کو سورۃ التودیع بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک رکوع 3 آیات ہیں اور اس سورت میں 19 کلمات اور کم و بیش 79 حروف ہیں۔ اور اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری سورت اور مکمل سورت وہ سورت ہے کہ جو آخری سورت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد کوئی سورت پوری نازل نہیں ہوئی۔ کچھ آیات تو نازل ہوئی ہیں، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اس کے علاوہ دیگر کچھ آیات نازل ہوئیں، مگر اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کوئی اور پوری سورت نازل نہیں ہوئی۔ تو پوری نازل ہونے والی، مکمل طور پر نازل ہونے والی یہ سورۃ النصر قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اس سورت کے نزول پر خوشیاں منائی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر سنائی، اس مجلس میں بڑے بڑے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کبار صحابہ موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور دیگر بڑے کبار صحابہ اس مجلس میں موجود تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت حضور نے پڑھ کر سنائی تو تمام صحابہ نے خوشیاں منائی، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی فتح کی بشارت ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوش ہوئے، مگر انہی صحابہ میں سے ایک صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ رو پڑے۔ صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اس صورت میں اللہ کی طرف سے فتح کی پیشن گوئی ہے، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس میں تو بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ کی نصرت آنے والی ہے، اللہ کی فتح حاصل ہونے والی ہے، تو یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس صورت میں بشارت سنائی گئی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فتح کی بشارت ہے، مگر ساتھ ہی اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا اشارہ بھی ہے، آپ کی وفات کا اشارہ بھی ہے۔ تو اس لیے مجھے رونا آیا ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت آ جائے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے فتح حاصل ہو جائے گی اور پورے جزیرۃ العرب میں دین کا بول بالا ہو جائے گا، دین کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں دین کا بول بالا ہو جائے۔ تو جب اللہ کی طرف سے فتح و نصرت حاصل ہو گئی اور دین کا بول بالا ہو گیا، دین کو غلبہ حاصل ہو گیا، دین کو شان و شوکت اور قوت حاصل ہو گئی، تو پھر اللہ رب العزت زیادہ دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے دور نہیں رکھیں گے، چنانچہ آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ یہ فرما رہے ہیں اور رو رہے ہیں،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عباس صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں جہاں بشارت ہے فتح و کامرانی کی، وہیں پہ میری وفات کا اشارہ بھی ہے، میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کا اشارہ بھی ہے۔ تو یہ تھا اس صورت کا تعارف۔ اب اس صورت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرمایا اذا جاء، جب آ جائے گی، اذا جاء جب آ جائے گی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح حاصل ہو جائے گی، ورأیت الناس، اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے، ورأیت آپ دیکھیں گے، الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، فی کا معنی میں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج، جوک در جوک، گروہ در گروہ، فسبح بحمد ربک، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، آپ نے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنی ہے۔ فسبح پس آپ تسبیح کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی تحمید کے ساتھ، اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے ساتھ، واستغفر اور اس سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا بے شک وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے سورت کا ترجمہ۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو نصرت اور فتح کی بشارت سنائی ہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آ جائے گی اللہ کی مدد، والفتح اور فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہاں فتح سے کون سی فتح مراد ہے؟ اس بارے میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فتح سے فتح مکہ مراد ہے، فتح سے فتح مکہ مراد ہے، مکہ کی فتح مراد ہے، وہ مکہ کہ جہاں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، وہ سرزمین مکہ کہ جہاں اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، مسلمانوں پر سرزمین مکہ کو تنگ کر دیا گیا تھا، گرم ریت پر لٹا کر کسی کو پیٹا جا رہا ہے، کسی کو سنگلاخ پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، اور کسی کے سینے پر پتھر کی گرم گرم سیلیں رکھ دی گئی ہیں، کسی کو زمین میں گاڑ دیا گیا، کسی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کسی صحابی کو لوہے کے گرم راڑوں کے ساتھ پیٹا جا رہا ہے، ان کی کمر کو داغا جا رہا ہے، کسی کی آنکھیں نکال دی گئی۔ وہ مکہ کہ جہاں کسی کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیے گئے، ظلم و ستم کی انتہا، وہ سرزمین مکہ کہ جہاں اہل ایمان پر بربریت کی انتہا، صرف اہل ایمان نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے اذیتیں دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم اطہر پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دی گئی، آپ کو مارا گیا، آپ کو پیٹا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی۔ وہ مکہ، اس مکہ کی فتح کی بشارت سنائی ہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اے اہل ایمان، وہ سرزمین مکہ کہ جس سرزمین سے تمہیں نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، جہاں سے تمہیں جلا وطن ہونا پڑا تھا،
جہاں سے تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، وہ مکہ کہ جہاں تمہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنی مارکیٹیں چھوڑنا پڑی، اپنی دکانیں چھوڑنا پڑی، اپنی فصلوں کو چھوڑنا پڑا، اے اہل ایمان خوش ہو جاؤ، ہم تمہیں اس مکہ کی فتح کی بشارت دے رہے ہیں۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی نصرت اور فتح حاصل ہو جائے۔ اب یہاں آپ تھوڑا غور فرمائیے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فتح سے پہلے نصرت کا ذکر کیا ہے، لفظ نصر کو پہلے ذکر کیا، نصر اللہ، نصر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی مدد، اور اس کے بعد فرمایا فتح آ جائے۔ حالانکہ اگر نصر اللہ کو ذکر نہ کیا جاتا اور یوں کہا جاتا اذا جاء الفتح، بات پھر بھی پوری ہو گئی تھی، مقصد پھر بھی حاصل ہو گیا تھا، بشارت مل گئی تھی، خوشخبری مل گئی تھی۔ اذا جاء الفتح ورأيت الناس، یوں کہا جا سکتا تھا اذا جاء الفتح، جب آ جائے فتح، جب مل جائے فتح، جب حاصل ہو جائے فتح، ورأيت الناس، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو بات تو پوری ہو گئی تھی۔ لیکن فتح سے پہلے اللہ رب العزت نے لفظ نصر کو ذکر کیا ہے، نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ اس میں کیا سبق ہے کہ بشارت تو فتح کی تھی، بشارت تو فتح کی تھی، خوشخبری تو فتح کی تھی، اور وہ اذا جاء الفتح کہنے سے حاصل ہو رہی تھی، وہ ترجمہ حاصل ہو رہا تھا، وہ مقصد حاصل ہو رہا تھا۔ مگر فتح سے پہلے نصر اللہ کو ذکر کیوں کیا؟ اللہ کی مدد کا اضافہ کیوں کیا؟ اس میں سبق ہے انسانوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، کہ جب بھائی اندر آ جا، بھائی یونس اندر آ جا، کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو، کوئی کامیابی حاصل ہو، کوئی کامرانی ملے، کوئی خوشی ملے، اللہ کی کوئی نعمت ملے، اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو جائے، تو اس نعمت کو، اس کامیابی کو، اس کامرانی کو اور اس فتح کو اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہ کہنا، اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہ کہنا، اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہ سمجھنا، اپنی تدبیر کا نتیجہ نہ سمجھنا، اپنا کوئی کمال نہ سمجھنا کہ میں نے تیر مارا ہے، میں نے کمال کیا ہے، یہ میری قوت بازو کا نتیجہ ہے، میں نے یہ کر دیا تھا، میں نے وہ کر دیا تھا، میں نے یہ کہا تھا، میں نے ایسا کیا تھا، میں نے یہ تدبیر چلی تھی، میں نے یہ چال چلی تھی، تو اس لیے یہ کامیابی ملی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، انسان کو جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے، انسان کو جو بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے، جو بھی کامرانی ملتی ہے، جو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے اور جو بھی فتح ملتی ہے، وہ دراصل اللہ کی نصرت سے حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کی نصرت سے حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، نصر اللہ کو پہلے لانا، فتح سے پہلے نصر اللہ کو ذکر کرنا۔ اس میں یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ انسان کو جو بھی کامیابی اور جو بھی فتح حاصل ہوتی ہے، وہ دراصل اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی بے روزگار کو روزگار مل جائے، کسی بیمار کو شفا حاصل ہو جائے، کسی مقروض کے لیے ادائیگی قرض کی کوئی سبیل بن جائے، کوئی راستہ نکل آئے، کسی بے اولاد کو اولاد مل جائے، تو اسے اللہ رب العزت کی نعمت سمجھنا چاہیے، اسے اللہ رب العزت کا فضل سمجھنا چاہیے، اسے اللہ رب العزت کا کرم سمجھنا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے دکان بنا لی تھی اس لیے مجھے رزق ملتا ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان صرف اسباب کو جمع کر سکتا ہے، ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنا یہ اس اللہ کا کام ہے۔ ہم صرف اسباب جمع کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو،
اور بسا اوقات وہ ایک عرصہ علاج معالجہ کرتا رہتا ہے مگر شفا حاصل نہیں ہوتی، مہنگی سے مہنگی دوائیاں کھاتا ہے مگر شفا حاصل نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ ان دوائیوں میں ابھی اللہ کی طرف سے تاثیر نہیں آئی، وہ جو اسباب اختیار کر رہا ہے ان اسباب میں ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک دفعہ پیٹ میں درد ہوا تو اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو درخت ہے اس درخت کا پتا اتار کر کھا لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتا کھایا، اللہ نے شفا دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ سے وہ تکلیف محسوس ہوئی، اب بجائے اللہ سے رابطہ کرنے کے سیدھے اس درخت کے پاس گئے، پتا اتارا کھا لیا، شفا نہیں دی، تکلیف ٹھیک نہیں ہوئی۔ عرض کہ یا اللہ پہلے بھی میں نے وہ اس درخت کا پتا کھایا، آپ نے حکم دیا تھا، پتا کھا لیا، شفا مل گئی تھی، اب بھی اسی درخت کا پتا کھایا ہے تو شفا ملی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے موسیٰ پہلے میرا حکم تھا، پہلے میرا حکم تھا، اب آپ اپنی مرضی سے گئے ہیں، اب میرا حکم نہیں تھا۔ تو اس لیے چیزوں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا اس وقت تک چیزوں میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ایک گولی ہم نے کھائی، شفا نہیں ملی، اور وہی دوسرے مریض نے اسی بیماری کے اندر کھائی، اسے شفا مل گئی۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو شفا مل گئی ہے اور میں کھائے جا رہا ہوں لیکن مجھے شفا نہیں حاصل ہو رہی، اس لیے کہ شفا گولی میں نہیں ہے، شفا ان شربتوں میں نہیں ہے، شفا ان ٹکوں میں نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم کے اندر ہے۔ تو انسان کا کام تو ہے اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو جمع کرنا، ذرائع کو اختیار کرنا، مگر ان کے اندر تاثیر ڈالنا یہ میرے اللہ کا کام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں تو ان چیزوں کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے دکان بنا لی، دکان کھول لی، اس کے اندر سامان رکھ دیا، اسباب جمع کر لیے، اور سامان جمع کرنے کے بعد اب ہم بیٹھ گئے، اب گاہک کو بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے۔ گاہک کو بھیجنا آپ جتنی مرضی پبلسٹی کر لیں، جتنے مرضی ایڈ چلا لیں، جتنے مرضی اشتہار چلا لیں، جتنی مرضی تشہیر کر لیں، اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو گاہک نہیں آئے گا۔ ہاں ایک بندہ ایسا ہے جس نے کوئی تشہیر نہیں کی، کوئی ایڈ نہیں چلایا، مگر اللہ کو رزق دینا منظور تھا، وہ ایک کونے خدرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور گاہک چل چل کے اس کے پاس آ رہے ہیں۔ تو گاہک کو بھیجنا اور گاہک کے دل کے اندر بات ڈالنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ حضرت ذکی کیفی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھائی تھے۔ لاہور میں ان کا مکتبہ تھا ادارہ اسلامیات کے نام سے، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت تھی، اللہ والوں کے ساتھ نسبت تھی، اللہ والوں کی مجلس میں آنا جانا تھا، خود اللہ والے تھے، تو اس لیے اللہ کی ذات پہ یقین تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خوب بارش ہو رہی تھی، موسلا دھار بارش ہے، نالیاں اور گلیاں پانی سے بھر بھر کر چل رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج دکان کھول کے کیا بیٹھنا، آج کس نے اس بارش کے اندر کس نے کتاب خریدنے کے لیے آنا ہے، اور کتاب بھی کون سی؟ دین کی کتاب، دینی کتاب بھی، دینی کتاب کس نے خریدنی ہے؟ ویسے ہی ذوق نہیں ہے تو اس موسلا دھار بارش کے اندر کون آئے گا دینی کتاب خریدنے کے لیے؟ فرماتے ہیں کہ لیکن ایک خیال میرے دل میں یہ آیا، پھر دوسرا خیال فوراً اللہ کی طرف سے آیا کہ بھی میرا کام ہے ذریعہ کو اختیار کرنا، میرا کام ہے سبب کو اختیار کرنا، میرا کام ہے دکان کو کھول کے بیٹھنا، گاہک بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا اور میں نے جا کر دکان کھول لی، بیٹھا تو کیا دیکھتا ہوں لوگ چھتریاں لے کر چل آ رہے ہیں، چھتریاں لی ہوئی ہیں، پکڑی ہوئی ہیں، اور موسلا دھار بارش کے اندر چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور دینی کتاب مجھ سے آ کر خرید رہے ہیں۔ تو یہ ہے انسان اسباب کو جمع کرتا ہے، انسان ذرائع کو اختیار کرتا ہے، مگر ان اسباب میں تاثیر ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو انسان کو جو روزگار ملتا ہے، انسان کو جو رزق ملتا ہے اور انسان کو جو روزی ملتی ہے وہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، یہ اس کی قوت بازو کا کمال نہیں ہے،
یہ اس کی ذہانت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس کی سمجھداری کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس کی تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ تو فتح سے پہلے لفظ نصر لا کر نصر اللہ کہہ کے اللہ نے ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو، جب بھی کوئی بھی تمہیں کامیابی حاصل ہو، کوئی فتح حاصل ہو، تو اس کو اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہ کہنا، اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہ سمجھنا، بلکہ یوں کہنا کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح اور فتح حاصل ہو جائے۔ اے میرا محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ دیکھیں گے لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، وہ داخل ہو رہے ہیں، فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ۔ جب فتح حاصل ہو جائے گی، فتح مکہ ہو جائے گا، تو میرا حضور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب فتح مکہ ہوا تو گرد و نواح کے لوگ، آپ نے سیرت کے سبق کے اندر یہ ساری چیزیں سنی تھی کہ جب مکہ فتح ہوا تو بڑے بڑے چودھری وڈیرے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، خود مکہ کے لوگ سارے کے سارے جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے مکہ کے اندر بھی اور مکہ کے گرد و نواح میں کہ جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بیٹھی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید ان کے دل میں اتری ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ اظہار نہیں کر رہے تھے، ایمان کو قبول نہیں کر رہے تھے، مکہ کے وڈیروں کی وجہ سے، مکہ کے چودھریوں کی وجہ سے، مکہ کے سرداروں کی وجہ سے، کافر سرداروں کی وجہ سے وہ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں سرداران قریش اور سرداران مکہ کا آخری انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور یہ سارے کے سارے کچھ لوگ ان میں سے مارے گئے غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، اور اسی طریقے سے بہت ساری دیگر غزوات کے اندر، اور پھر فتح مکہ کے وقت کچھ مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان نہیں وہ مکہ سے بھاگے۔ تو جب یہ صورتحال بنی تو پھر وہ لوگ جن کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اتر چکی تھی، مگر وہ سرداران قریش کی وجہ سے، مکہ کے چودھریوں کے ڈر کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کر رہے تھے، انہوں نے جوک در جوک اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اب قافلوں کی شکل میں آ رہے ہیں، کبھی کوئی گاؤں اٹھ کے آ رہا ہے، کبھی کوئی ڈیرے والا آ رہا ہے، کبھی کوئی قبیلہ آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور اسلام قبول فرما رہے ہیں۔ صرف یمن سے ان دنوں میں صرف یمن سے 700 لوگوں کا قافلہ آیا اور بیک وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں جوک در جوک، فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جب یہ ایسی صورتحال ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فتح حاصل ہو، اور یہ فتح کس صورت میں ہوگی؟ اللہ رب العزت کی مدد سے ہوگی، یہ فتح اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوگا، اللہ رب العزت کی رحمت کا نتیجہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے تم نے غرور میں مبتلا نہیں ہونا، نخوت میں مبتلا نہیں ہونا، فخر و غرور کا اظہار نہیں کرنا۔ چنانچہ آپ دیکھیں، آپ نے سیرت کے بیان میں بھی سنا تھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کس حال میں داخل ہو رہے ہیں، کس انداز کے ساتھ آپ داخل ہو رہے ہیں؟ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ کوئی اور فاتح ہوتا، کوئی اور بادشاہ ہوتا تو وہ کس نخوت کے ساتھ آتا، کس دبدبے کے ساتھ آتا، کس غرور و تکبر کے ساتھ آتا، اور کس طرح مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا،
اور اس قدر جھکا ہوا تھا کہ آپ کی تھوڑی مبارک سینے مبارک کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اتنا زیادہ جھکا ہوا تھا کہ آپ کی تھوڑی مبارک سینے سے لگی ہوئی ہے، اونٹ کے کوہان کے بالکل قریب ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور زباں پہ آپ کے یہ الفاظ تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور نعرہ کون سا؟ الیوم یوم المرحمہ. بعض صحابہ نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج گوشت کاٹنے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا، آج بدلہ لیا جائے گا خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کا، آج سہیب کا بدلہ لیا جائے گا، آج سلمان فارسی کا بدلہ لیا جائے گا، آج سمیہ کا بدلہ لیا جائے گا، آج زنیرہ کا بدلہ لیا جائے گا، مسلمانوں کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا. الیوم یوم الملحمہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج شفقت کرنے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج مہربانی کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے. اور فرمایا آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، لا تثریب علیکم الیوم، آج کوئی بدلہ نہیں ہے. کس مکہ میں داخل ہو رہے ہیں؟ وہ مکہ جس میں ظلم و ستم کی انتہا کی گئی تھی، جس میں ظلم و بربریت کی انتہا کی گئی تھی، مسلمانوں پر سفاکیت کی انتہا کی گئی تھی، مولی گاجر کی طرح مسلمانوں کو کاٹا گیا تھا. اس مکہ میں آج داخل ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ. عاجزی کے ساتھ آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی ہے. یہ اظہار تھا اس بات کا کہ یہ فتح ہماری قوت بازو کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ محض میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے. اذا جاء نصر اللہ، تو یہ سبق ہے نصر اللہ کہنے میں، لفظ نصر کو پہلے لانے میں، کہ کوئی بھی کامیابی تمہیں حاصل ہو تو اس کامیابی پر تمہیں اسی طرح عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اسی طرح شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہیے جیسے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا. اور فرمایا کہ پھر جب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں تو فسبح بحمد ربک واستغفر، پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ پھر آپ نے تسبیح کرنی ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی کثرت سے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے تھے، پہلے بھی کثرت سے آپ استغفار کیا کرتے تھے. اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اور یہ استغفار کی جو تعداد احادیث کے اندر آتی ہے کہ حضور اتنا کرتے تھے، یہ کوئی اٹل تعداد نہیں ہے کہ اگر 70 کرتے تو 71ویں دفعہ نہیں کہتے تھے، 100 کرتے تھے تو 101 دفعہ نہیں کرتے تھے. نہیں، عربی میں جب 70 کا لفظ بولا جائے، 100 کا لفظ بولا جائے تو یہ کثرت کو بتانے کے لیے بولا جاتا ہے، جو کہ مخصوص تعداد نہیں ہوتی. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں بس اوقات تین 100 والی گل سمجھائیے، 70 والی تین گل رکھی. اب یہ نہیں تھا کہ اس نے گن کے 70 دفعہ کہی ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں نے تمہیں کثرت سے یہ بات کہی ہے، کثرت سے میں نے تمہیں یہ کام کہا ہے. تو اسی لیے جب کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تسبیح و تحمید کیا کرتے تھے، تکبیر و تحلیل پڑھا کرتے تھے، کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے. مگر جب یہ صورت نازل ہوئی فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ کی تسبیح و تحمید میں، آپ کی شکر گزاری میں اور آپ کے استغفار میں مزید اضافہ ہو گیا. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی تسبیح پڑھتے، اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے. اپنی نمازوں میں، اپنے رکوع میں، اپنے سجود میں آپ نے تسبیحات و تحمید کو بڑھا دیا تھا. ام المومنین عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات، طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے سنا کہ آپ سجدے کے اندر اپنے سجدوں میں یہ پڑھ رہے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہیں، سبحانک اللہم
व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और फिर मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल से कसरत से ये पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये कसरत से क्यों पढ़ते हैं? अपने रुकू में, अपने सुजूद में आप ये दुआ क्यों पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, और इतनी कसरत क्यों करते हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने मुझे इसका हुक्म दिया है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो फरमाया कि जब अल्लाह की तरफ से नुसरत आ जाए और फतह हासिल हो जाए और लोग जोक दर जोक दीन में दाखिल होने लगे, मेरा महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपने अल्लाह की शुक्रगुजारी में इजाफ़ा कर देना है। और यही दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जब अल्लाह की तरफ से बंदे को कोई नेमत हासिल हो, अल्लाह की तरफ से बंदे को कोई कामयाबी हासिल हो, कोई फ़तह हासिल हो, तो फिर बंदे का काम ये है कि वो अल्लाह की शुक्रगुजारी में इजाफ़ा कर दे। और शुक्रगुजारी क्या है? अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार करना, अल्लाह की इबादत करना। फ़राइज़ पढ़ रहा है तो अब नवाफिल शुरू कर दे। नवाफिल पढ़ता है, नमाज़ों के पीछे नवाफिल पढ़ता है तो इशराक पढ़ना शुरू कर दे, चाश्त की पाबंदी शुरू कर दे, अव्वाबीन पढ़ना शुरू कर दे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। ये है अल्लाह की नेमतों का शुक्र। अल्लाह की इबादत में लग जाना, तस्बीहात और तहमीद में इजाफ़ा कर दे कि हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करे, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तीसरे कलमे का विर्द करे जब अल्लाह की तरफ से कोई कामयाबी हासिल हो, अल्लाह की तरफ से कोई नेमत हासिल हो। और अगर इंसान अपने वजूद के ऊपर गौर करे तो अल्लाह की कितनी नेमतें उसको हासिल हैं, हमारे इस वजूद के अंदर अल्लाह ने कितनी नेमतें रखी हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, हमारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे, तस्बीहात और तहमीदात से तर रहे, और हर वक्त हम अल्लाह की बारगाह के अंदर इस्तिग़फ़ार करते रहें। जो बंदा नेमत पर शुक्र अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नेमत में इजाफ़ा कर देते हैं, अल्लाह उसकी नेमत को बढ़ा देते हैं। फरमाया लअश्कुरन्नकुम व लअज़ीदन्नकुम इन्न अज़ाबी लशदीद। लअश्कुरन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे, व लअज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हारी नेमत में क्या कर दूँगा? इजाफ़ा कर दूँगा, नेमत को बढ़ा दूँगा। आज हमारी ज़ुबानों पे अल्लाह माफ़ फरमाए ताले लगे हुए, और हमने शुक्र माज़अल्लाह बस इतना सा समझा हुआ है कि यूँ कह दिया अल्लाह का शुक्र है, ये शुक्र अदा हो गया, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये तो शुक्र का सबसे अदना दर्जा है, सिर्फ ज़ुबान से इतना कह देना ये भी शुक्र है, मगर शुक्र का अदना दर्जा है ये। असल शुक्र तो ये है कि बंदा अल्लाह को राज़ी करने में लग जाए, बंदा अल्लाह का बंदा बन जाए, अल्लाह का फर्मा बरदार बन जाए कि जिस अल्लाह ने मुझे ये कामयाबी दी है, जिस अल्लाह ने मुझे ये नेमतें अता की हैं, जिस अल्लाह ने मुझे ये खुशी अता की हैं, अब मेरी तरफ से उस अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं होगी। ये है अल्लाह का शुक्र अदा करना। फरमाया मेरा महबूब फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। जब ये कामयाबी आपको हासिल हो जाए और ये फ़तह आपको हासिल हो जाए और आप देखें कि लोग जोक दर जोक अब इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो फिर आप अपने रब की तस्बीह बयान करें, उसकी तारीफ़ बयान करें और उसकी बारगाह के अंदर इस्तिग़फ़ार करते रहें। इन्नहु कान तव्वाबा, इसलिए कि वह बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। ये तो बंदे की तरफ से देर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बंदे की तरफ देख रहे हैं कि कब बंदा मेरे साथ सुलह करने के लिए आता है, कब बंदा मेरी बारगाह में आके माजरत करता है, कब बंदा मेरी बारगाह के अंदर तौबा करता है। आए तो सही। और अल्लाह की तरफ से तो रोज़ाना रातों को ऐलान होते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला, है कोई माफ़ी मांगने वाला, है कोई बख्शिश चाहने वाला, है कोई मुझसे सवाल करने वाला, है कोई मुझसे ज़रूरत मांगने वाला कि मैं उसकी हाजात को पूरा करूं, मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा करूं। तहज्जुद के वक़्त पे ऐलान हो रहे हैं, और इतनी लंबी तवील रातों के अंदर भी अल्लाह माफ़ फरमाए हम बेसुध होकर सोए पड़े। पौने 6 बजे 5:45 पे तकरीबन आजकल फजर की अज़ानें शुरू हो रही हैं। इससे 2-3 मिनट पहले समझ लें कि तहज्जुद का वक़्त होता है। तो कितना ये सर्दियों के दिन तो हमारे लिए जो है वो बहार के दिन है, गनीमत के दिन है कि इन लंबी रातों के अंदर हमें तहज्जुद की नमाज़ मिल जाए।
اگر ہم 5:15 بجے بھی اٹھ جائیں تو پھر بھی ہمیں 25 منٹ آدھا گھنٹہ مل سکتا ہے، 2 رکعتیں ہم پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعتیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ تہجد کی نماز اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ جتنے بھی نوافل ہیں ان تمام نوافل میں اللہ کو تہجد کی نماز سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ تہجد کی نماز میں بندے کی طرف سے مشقت ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے مشقت کر اٹھاتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، جتنی قربانی دیتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ یہ تو ہمارا بھی مشاہدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے لیے قربانی کر رہا ہے تو ہمارے دل کے اندر بھی قدر آتی ہے۔ میرے لیے قربانی دے رہا ہے اور بلا وجہ دے رہا ہے، بغیر کسی لالچ کے دے رہا ہے، بغیر کسی مفاد کے دے رہا ہے، اس کی کوئی غرض نہیں ہے مجھ سے، میرے لیے قربانی کر رہا ہے، تو ہم اس کے شکر گزار رہتے ہیں، بار بار اس کا شکر ادا کرتے ہیں، بار بار اس کو کہتے ہیں مہربانی، بڑی مہربانی ہے۔ تو اسی لیے جب بندہ اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، اپنے گرم بستر کو چھوڑتا ہے اور وضو کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر تہجد کے وقت کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کو بھی بڑا پیار آتا ہے کہ دیکھیں اس نے صرف میرے لیے اپنے بستر کو چھوڑا ہے، اپنی نیند کو قربان کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، تو ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ جو بھی کامیابی، کامرانی، خوشی اور نعمت اور فتح حاصل ہوتی ہے، وہ دراصل اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پہ فضل و کرم ہے۔ لہٰذا جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے، ویسے بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم انجوائے کر رہے ہیں، بے شمار نعمتیں ہم نے اختیار کی ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، تو ہر وقت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں کہ ان نعمتوں میں ہم نے اللہ رب العزت کی پتہ نہیں کتنی خیانت کی ہے۔ جیسے حق تھا اللہ رب العزت کا ادا کرنے کا، وہ حق ہم ادا نہیں کر پا رہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرتے رہیں، شکر بھی ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔